السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج ایجوکیشن۔ تو آج کے سبق کا نام ہے انشاءاللہ۔ تو میں اس سبق کی ریڈنگ گائیڈ کروں گی، آپ نے ریڈنگ سن کر پھر اسے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے آپ ہمارے چینل نالج ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اچھے سے سیکھ سکیں۔ تو چلیں میں ریڈنگ کرنی سٹارٹ کرتی ہوں۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، دونوں میں بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ پڑوس کے گاؤں میں مویشیوں کا میلہ لگا۔ گاؤں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق گائیں، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ لینے اس گاؤں میں آتے تھے۔ ان دوستوں میں سے بھی ایک نے میلے سے ایک بیل خرید کر لانے کا ارادہ کیا۔ اسی سلسلے میں دونوں کی جو بات چیت ہوئی وہ یہ تھی۔ عبداللہ نے کہا، یار اس مرتبہ میری موٹی کپاس کی فصل بہت مہنگی بکی ہے۔ میں نے اس میں سے سال بھر کا خرچہ نکال کر کچھ زمین خرید لی ہے۔ میرے پاس ایک ہی بیل ہے جو زمین میں نے خریدی ہے۔ اسے آباد کرنے کے لیے ایک اور بیل کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے برابر کے گاؤں میں جانوروں کا میلہ لگ رہا ہے۔ انور نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے صحیح سوچا ہے، لیکن بیل ذرا تندرست لانا، نسل بھی اچھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ عبداللہ، بالکل بالکل، ایسا بیل لاؤں گا کہ گاؤں کے لوگ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ عبداللہ، مذاق نہیں کر رہا، ایسا خوبصورت بیل ہوگا جیسا زمیندار کے پاس بھی نہیں ہے۔ انور، یار ضرور لانا، مگر انشاءاللہ تو کہہ دو۔ مگر عبداللہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ عبداللہ، دوسرے روز شام کو دوسرے دوست نے دیکھا کہ اس کا دوست منہ لٹکائے گاؤں میں آ رہا ہے، کچھ ساتھ نہیں ہے۔ اب دونوں کی جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ انور، کیوں بھائی، میلے سے آ رہے ہو، بیل نہیں لائے؟ عبداللہ، یار میرے ساتھ تو ایک مصیبت پیش آ گئی۔ انور، کیا مطلب، کیسی مصیبت؟ عبداللہ، میں جب وہاں پہنچا تو بہت تھک گیا تھا۔ میلے کے قریب پہنچ کر ایک درخت تلے سستانے کو لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ انور، پھر کیا ہوا؟ عبداللہ، ہوا یہ کہ سوتے میں میری جیب کٹ گئی، میرے سارے پیسے چور چوری کر گیا، میری تو جیب ہی خالی ہو گئی۔ انور، اب تم ایسا کرو کہ تھانے میں چوری کی رپورٹ لکھوا دو، انشاءاللہ چور پکڑا جائے گا اور تمہارا مال ضرور واپس مل جائے گا۔ عبداللہ، میں انشاءاللہ صبح سویرے ہی جا کر رپورٹ لکھوا دوں گا اور ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کروں گا، پھر مجھے یقین ہے میرا کوئی کام نہیں بگڑے گا۔ انور، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، آمین۔ تو اس سبق میں کیا پڑھا ہے؟ انشاءاللہ کے بارے میں۔ اس سبق کا نام تھا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کے بارے میں تھا، یہ بچہ ایک لڑکا ہے جو انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیں گے، انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گا، پھر اللہ اس میں بہتری کرتا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا اللہ نے چاہا،
ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کہنے سے کام میں برکت ہوتی ہے اور وہ کام اللہ کی رضا سے بہترین ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بچوں کو اس سبق پڑھ کے اس میں سے آپ نے بچوں کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ سبق میں کیا بتایا گیا ہے، پھر بچوں کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، بات چیت کن کے درمیان ہوئی؟ تو اس سبق میں سے دیکھ لینا ہے، میں جلدی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو اس سوال کا مطلب تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا، بات چیت کن کے درمیان ہوئی؟ آئی تھنک ان کی بات کی جا رہی ہے، عبداللہ، انور، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے دوست، ٹھیک ہے، عبداللہ، انور، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے ایک میلے سے ایک بیل خرید کر لانے کا ارادہ کیا سلسلے میں ان کی بات چیت ہوئی۔ اب دوسرا سوال ہے، عبداللہ بیل کیوں خرید رہا تھا؟ تو عبداللہ بیل کیوں خرید رہا تھا؟ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، میرے پاس ایک ہی بیل ہے جو زمین میں نے خریدی ہے، اسے آباد کرنے کے لیے ایک اور بیل کی ضرورت ہے۔ مطلب عبداللہ نے جو زمین خریدی تھی اسے آباد کرنے کے لیے اسے ایک اور بیل کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ خرید رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا سوال ہے، بیل کہاں سے لانا تھا؟ تو بیل لانا تھا جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، گاؤں میں جانوروں کا میلہ لگ رہا تھا، تو یعنی کہ گاؤں کے میلے میں سے بیل لانا تھا، جیسے کہ یہاں پر بھی لکھا ہے، پڑوس کے گاؤں میں مویشیوں کا میلہ لگا، ٹھیک ہے؟ گاؤں میں جانوروں کا میلہ لگا، ٹھیک ہے، وہاں سے بیل لانا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سوال ہے، عبداللہ کی جیب کس طرح کٹ گئی؟ تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، جیسا کہ ہم کہانی پڑھ چکے ہیں، یہاں سے اندازہ لگانا ہے، جیسے کہ عبداللہ نے یہاں پر بتایا کہ جب وہاں پہنچا تو بہت تھک گیا تھا، میلے کے قریب پہنچ کر ایک درخت تلے سستانے کو لیٹ گیا، لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ پھر کیا ہوا یہ کہ سوتے ہی میری جیب کٹ گئی۔ تو یہ جو سوال لکھا ہے، عبداللہ کی جیب کس طرح کٹ گئی، تو اس کا جواب بنا کر یہ لکھنا ہے، اگر کہانی آپ نے صحیح سے پڑھی ہے، کہانی صحیح سے پڑھ لینی ہے، اسے سمجھ کر پھر جواب بنا کے لکھنا ہے، جیسے کہ جیب کیسے کٹا، جیسے کہ وہ تھک کر ایک میلے کے پاس پہنچ کر ایک درخت تلے سستانے کو لیٹ گیا، لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، اسی طرح وہ سویا ہوا تھا تو چور نے آ کر اس کی جیب کاٹ کے پیسے چوری کر کے لے کے، اس طرح سے جیب کٹ گئی، اس کی جیب اس کس طرح کٹی تھی، چور نے کاٹی تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نیند میں تھا، وہ سو گیا تھا، وہ تھک کر سو گیا تھا درخت کے نیچے، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی چور آئے، اس کی جیب کاٹی، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح سے آپ نے جواب بنا کے آپ نے یہ لکھوا دینا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، دوسری روز عبداللہ کس انداز سے واپس آیا؟
تو یہ بھی یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری روز شام کو دوسرے دوست نے دیکھا کہ اس کا دوست منہ لٹکائے گاؤں میں آ رہا ہے۔ تو وہ کس انداز میں آیا تھا؟ منہ لٹکائے انداز میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے روز عبداللہ منہ لٹکائے اس انداز سے واپس آیا، پریشان ہو کر، ٹھیک ہے۔ اب آخری سوال ہے، عبداللہ کو کیا نصیحت حاصل ہوئی؟ عبداللہ کو یہ نصیحت حاصل ہوئی جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، جیسے کہ انور نے اسے یہ نصیحت کی کہ یہاں پر اب تم ایسا کرو کہ تھانے میں چوری کی رپورٹ لکھوا دو، انشاءاللہ چور پکڑا جائے گا اور تمہارا مال ضرور واپس مل جائے گا۔ میں نے انشاءاللہ صبح سویرے ہی جا کر رپورٹ لکھوا دوں گا اور ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کروں گا، پھر مجھے یقین ہے میرا کوئی کام نہیں بگڑے گا۔ تو اس کو یہ نصیحت ملی کہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ لازمی کہو، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ کو یہ نصیحت ملی کہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہو، ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے، پھر ہر کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، لفظوں کو معنی سے ملائیں۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں۔ ان الفاظ کے ان صحیح معنی کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، بے تکلفی، اس کا کیا ہوگا؟ سادگی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اب ہم نے ملانا ہے ان الفاظ کو ان کی صحیح معنی کے ساتھ ملانا ہے۔ اب ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا، تو اس سے ملا دیں گے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کو ملا دیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ آپ نے یہ جب سبق اسٹارٹ کرنا ہے، شروع میں ہی آپ نے جب یہ سبق کا نام پڑھ کے سنانا ہے، تبھی آپ نے بچوں کو بتا دینا ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس طرح سے سمجھانا ہے، پھر ان سے پوچھنا بھی تاکہ ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت ہی ایزی بات ہے۔ دیکھتے رہ جانا، تو اس کو کس سے ملانا ہے؟ حیرت کرنا، دیکھتے رہ جانا، حیرت کرنا، ٹھیک ہے، اس سے ملانا ہے۔ سستانا، تو اس کو کس سے ملائیں گے؟ اس کے ساتھ کچھ دیر آرام کرنا، جیسا کہ سبق میں بھی لکھا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ سستانا شروع کیا تھا، آرام کرنا۔ سستانا، کچھ دیر آرام کرنا، اس کے ساتھ ملا دیں گے اسے، ٹھیک ہے، سستانا، کچھ دیر آرام کرنا۔ اب لاسٹ ہے پونجی، کو کس سے ملائیں گے؟ رقم، پونجی کو رقم۔ پھر سے بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ کو اس سے اگر اللہ نے چاہا، دیکھتے رہ جانا، حیرت کرنا، سستانا، کچھ دیر آرام کرنا، پونجی، رقم، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، یہ عبارت تفصیلیہ کے انداز سے لکھیں۔ آج ان مضامین کے پیریڈ ہوئے اسلامیات، اردو، سائنس اور حساب۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ عبارت آپ نے تفصیلیہ کے انداز سے لکھنی ہے۔ آج ان مضامین کے پیریڈ ہوئے اسلامیات، اردو، سائنس اور حساب۔ اب چوتھا سوال ہے، دی ہوئی ہدایات کے مطابق جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے جملہ، وہ سچ بولتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، دی ہوئی ہدایت کے مطابق جملے دوبارہ لکھیے۔ جیسے کہ یہ ہدایت لکھی ہے، یہ جملے لکھے ہیں، یہ ہدایت لکھی ہے، اس جملے کے آگے یہ ہدایت لکھی ہے سوالیہ، یعنی اس کو سوالیہ بنا کے لکھنا ہے۔ وہ سچ بولتا ہے، کیا وہ سچ بولتا ہے؟ تو لاسٹ میں ایک کوسچن مارک لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ سچ بولتا ہے، یہاں پہ کیا لگا دینا ہے؟ یہ ختمہ ہٹا کے کوسچن مارک لگا دینا ہے، کیا وہ سچ بولتا ہے۔ اب دوسرا ہے، کیا آپ آج آئیں گے؟
تو اس کی ہدایت دی گئی ہے انکاریہ، اس کو انکاریہ کر کے لکھنا ہے. جیسا کہ کیا آپ آج، اس کو لکھنا ہے آپ آج نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، کیا ہٹا دینا ہے، آپ آج نہیں آئیں گے. اب تیسرا جملہ ہے کسان نے انشاءاللہ کہا تھا. یہ کیا ہے، انکاریہ، اس کو انکاریہ کرنا ہے. کسان نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اب ہے عبداللہ کسان کی پونجی لٹ گئی. اب اس کو سوالیہ بنا کر لکھنا ہے. کیا عبداللہ کسان کی پونجی لٹ گئی. یہاں پہ کیا لگانا ہے، یہ ختمہ ہٹا کے اس کی جگہ کوسچن مارک لگا دینا ہے، سوالیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب نیکسٹ پیج میں پڑھتے ہیں. 5واں سوال ہے دیے ہوئے الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے. یہ الفاظ دیے گئے ہیں کا، کی، کے، کو. اس سے ہم نے یہ الفاظ، یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. جیسے کہ لکھا ہے جانوروں ڈیش مالک جانوروں بیچ رہے تھے. تو یہ کیسے بنے گا، اس میں آئے گا کہ یہاں پہ لکھنا ہے کہ جانوروں کے مالک جانوروں کو لکھنا ہے. یہاں پہ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے، یہاں پہ کہ، یہاں پہ کو. جانوروں کے مالک جانوروں کو بیچ رہے تھے. اب دوسرا آگے ہے جملہ وہ بیلوں ڈیش کھلا بھی رہے تھے. وہ بیلوں ڈیش کھلا پلا بھی رہے تھے. یہاں پہ لکھنا ہے کو، وہ بیلوں کو کھلا پلا بھی رہے تھے. جانوروں ڈیش قیمت بہت زیادہ تھی. یہاں پہ آئے گا کی، یہ جو لکھا ہے کی، یہاں پہ لکھنا ہے کی. جانوروں کی قیمت بہت زیادہ تھی. اب ہے خریداروں ڈیش پاس رقم تھی. یہاں پہ لکھنا ہے کہ خریداروں کے پاس رقم تھی. وہ جانوروں کے مالکوں ڈیش رقم دے رہے تھے. یہاں یہ لگانا ہے کو لکھنا ہے. وہ جانوروں کے مالکوں کو رقم دے رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے اب گائیڈ کر کے یہ کمپلیٹ کروا دی ہے. اب اگلا سوال ہے ایسا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں. جیسا کہ یہ واقعہ جو پڑھا ہے ہم نے اس کہانی میں، اس طرح کا واقعہ بھی آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. یعنی کہ آپ نے خود بنا کے کوئی واقعہ ایسا لکھنا ہے، خود بنا کر یا کہیں سے بھی آپ نے دیکھا ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے لکھنا ہے کوئی واقعہ. ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے اپنے الفاظ میں، یعنی آپ نے خود بنا کر کوئی واقعہ لکھنا ہے، ایک سچا واقعہ. اب ہے سرگرمی. دی گئی تصویر کے نیچے ان کے نام لکھیے. جیسا کہ یہ کیا ہے، گائے. یہاں پر لکھ دینا ہے گائے. یہ کیا ہے، بکری. اس کے نیچے لکھ دینا ہے بکری. یہ کیا ہے، بیل. اس کے نیچے لکھ دینا ہے. آئی ہوپ سو یہ سب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ لینا. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے.